نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم نحن أولياؤكم في الدنيا والآخرة. الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفوں کے لائق صرف میرے اللہ رب العزت کی ذات کبریا ہے. بے پناہ درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور ہم سب مل کر ان تمام مومنین صالحین کے لیے جو حالت ایمان میں دنیا سے چلے گئے ہیں مغفرت مانگتے ہیں. انسان کا اپنے بندے سے اللہ رب العزت کا مختلف قسم کے وعدے ہیں. کچھ وعدے دنیا میں ہیں، کچھ وعدے بوقت موت ہیں، کچھ وعدے آخرت میں ہیں. لیکن رب کا ایک معنی سمجھ لیں، رب کا معنی پالنا بھی ہے، لیکن دوسرے مفہوم میں رب کا معنی شروع سے لے کر آخر تک کسی لمحے بھی آپ کو تنہا نہ چھوڑے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی اللہ نے فرمانا ہے نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں شروع سے لے کر آخر تک، کسی لمحے بھی ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. مومنین کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اللہ نے ایک مثال بیان دی ہے، وہ میں پیش کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ نبی اللہ کی ولایت مبارک جب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرعون کے مقابلے میں کھڑا کرنا تھا. اللہ اپنے بندوں سے جو وعدہ فرماتے ہیں وہ ہو کے رہے گا، یہ ذہن میں رکھیں. جیسے پچھلے بیان میں میرے محترم بیان فرما گئے ہیں، اللہ کے سامنے پیشی دینی ہے، وہ پیشی ہے، وہ بالکل پیشی ہے، اور اس پیشی کی تیاری کے لیے ہم یہاں آتے ہیں. جس نے اس دن کی پیشی کی تیاری نہیں کی، اس کا مطلب یہ اس کی آخرت پر یقین نہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں. اللہ جی اس لیے باتیں فرما رہے ہیں یہ دن آئے گا، بار بار اس بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے. تو جب حضرت موسیٰ نبی اللہ کی ولادت مبارک ہوئی، پریشانی کا عالم آ گیا ان کے والدہ محترمہ کے لیے. فرعون جو کام کر رہا تھا
تو اللہ نے ان والدہ محترمہ کو تسلی دی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. اے میری موسیٰ کی امی، یقیناً مجھے پتہ ہے، اللہ کریم فرما رہے ہیں مجھے پتہ ہے تم کس اضطراب میں ہو، کس پریشانی میں ہو، تمہارا دل کیوں بے قرار ہے، کیوں مضطرب ہے، کیوں اضطراب میں ہے، کیوں بے قرار ہو میرے موسیٰ کی امی جان. اللہ فرما رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. اے موسیٰ کی امی جان، ہم تجھ سے وعدہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تجھ کو نحن اولیاء، ہم تمہارے دوست، اپنے مومن بندوں کا میں دوست ہوں، ان کو کبھی اتنا نہیں میں چھوڑتا. وہ جس مشکل میں، جس حال میں، جس انداز میں، اللہ کریم فرما رہے ہیں ان کو کبھی میں اتنا نہیں چھوڑتا. کیوں؟ میں وعدہ کر چکا ہوں نحن اولیاء، میں ہی ہوں جو تمہارا دوست ہوں، تمہیں کسی موڑ پہ بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. اب یہ دنیا کی مثال اللہ نے پوری کر دی ہے، جو وعدہ بھی کیا ہے وہ پوری بھی ہو رہی ہے. اتنے تک اپنے بیٹے کو، لختے جگر کو دودھ پلاتی رہو، جب تک کیا، جب تک اللہ فرمایا فائزہ خفت علیہ فالقی. جب تمہیں اس فرعون کے بارے میں کوئی پریشانی لائق ہو، کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی اضطراب لائق آنے لگے، کوئی خطرہ سامنے آنے لگ جائے، تم کیا کرنا؟ اس بیٹے کو تم میرے سپرد کر کے دریا میں ڈال دینا. اب یہ کڑی مل رہی ہے، اللہ وعدہ کر رہے ہیں غیب کا، نحن اولیاء، یہ میرا وعدہ ہے، یہ کر کے رہنا. فی الیم ولا تخافی، گھبرانا نہیں، خوف نہیں کرنا. ولا تحزنی، رنج بھی نہیں کرنا، غم نہیں کرنا. میں کیا کر رہی ہوں؟ ہم تمہیں تسلی دے رہے ہیں. جس نے اپنے رب کا دامن پکڑ کے رکھا، رب کے وعدے کو سمجھ کے رہے جو لوگ، انہیں چلتے پھرتے اپنی دل کی جو تار ہے اس کے اوپر لٹکائی ہوئی اللہ تیرے سوا کوئی نہیں. اس نے اپنے بیٹے کو بند کر کے دریا میں ڈال دیا، اللہ کے سپرد کر دیا. آگے اللہ اپنی تدبیر چلا رہے ہیں، اپنی تدبیر چینج کر رہے ہیں. دیکھو تدبیر کیسی چل رہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں اگر تم بات ہوگی، ہم تجھ سے وعدہ کر رہے ہیں موسیٰ کی امی جان، ہم تمہیں اپنی تیری امانت ہم لوٹائیں گے، واپس پھیر لیں گے تیرے بیٹے کو تیری گود میں. صرف بیٹا واپس نہیں کریں گے بلکہ دوسری خوشخبری بھی تجھے بتا رہے ہیں موسیٰ کی امی جان. الیک وجاء
امی جان ہم یہ خوشخبری بھی دے رہے ہیں اس کو ہم رسول بنائیں گے. فَالْتَقَطَهُ اب اٹھا لیا انہوں نے فرعون نے آل فرعون لِيَكُونَ لَهُمْ عُدُوًّا وَحَزْنًا. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے. اللہ کیسی تدبیریں فرما رہے ہیں. إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. بے شک انہوں نے اس بچے کو اٹھا لیا خطا کاروں والوں میں سے ہو گئے، ان سے بھول ہو گئی. آگے کیا ہوا جب انہوں نے بچے کو دیکھا؟ وَقَالَتِ امْرَأُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ. جب فرعون کی بیوی نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیں. قرۃ عین ولک، اب کیا کر خیال کرنا، لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، ساتھ ساتھ اسے قتل نہ کرنا ممکن ہے جی ہمیں کوئی فائدہ پہنچا دے. ابھی بات ہو رہی ہے آگے اللہ کی نظر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ہے، ان کے دل کی اضطراب پر ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا دل کو مضطرب دیکھا، بے قرار دیکھا، بے صبری میں دیکھا. ممکن تھا کہ وہ بات کھول نہ دیتی. ہم چاہتے تھے میری مومنہ بندہ مومن رہ جائے، دل کو دراز میں رکھے، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ کرادو الیکی من المرسلین، ہم تیری گود میں واپس لوٹائیں گے. یہ ہمارا کام ہے، صرف واپس نہیں لوٹائیں گے بلکہ خوشخبری دے رہے ہیں رسول بھی ہم کو ہم بنائیں گے. یہ اللہ کا دنیا میں وعدہ ہے. اب ہوا پورا کیسے؟ جب موسیٰ کی امی جان کا دل بے قرار ہو گیا، اللہ فرما رہے ہیں لولا ربطنا على قلبها. جب ان کا دل اضطراب میں آیا، ہم نے اپنی نگرانی میں، ہم نے اپنی رحمت خاص سے اس کے دل کو مضبوط کر لیا. اور ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین، تاکہ وہ مومنوں میں سے رہے. اللہ کے بندے دنیا میں مسائب ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے مومن بندے تمہیں تم سے پیار ہے، میری تم سے دوستی ہے، میں بھی تمہارا دوست، آپ بھی میرے دوست. میرے مومن بندے کیوں تمہیں میرے وعدوں پہ یقین نہیں؟ کیوں تم مجھ سے دوستی نہیں کرتے؟ میرے حکموں پہ عمل نہیں کرتے؟ میری پہچان کیوں نہیں کرتے؟ میری نافرمانی کیوں نہیں چھوڑتے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کیا تدبیر کی. اللہ فرما رہے ہیں فَرَدَدْنَا
ہم نے پہلے تم سے دودھ ان پر حرام کر دیا تھا، اس ترتیب سے میں نے آپ کی طرف لوٹانا تھا، کیونکہ ہم تم سے وعدہ کر چکے تھے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَزَاجِعَ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے ہم دودھ کو حرام کر چکے تھے دوسروں پر۔ اب ہماری تدبیر چل رہی ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ وعدہ پورا ہو گیا؟ یہ وعدے قیامت کو بھی پورے ہونے ہیں ہمارے ساتھ، مومن کے ساتھ جو وعدے ہو رہے ہیں وہ بھی پورے ہوں گے، اور جو وعدے دن قیامت کو مجرموں سے ہونے ہیں وہ بھی پورے ہو کے رہیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں غم نہ کر، ہم تمہاری ٹھنڈک، دل کی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے تمہارا لاخت جگر واپس تمہاری گود میں اپنے حکیمانہ انداز سے واپس لوٹا دیا۔ اب کیا کر؟ تقر عینہا، اپنی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک دے موسیٰ علیہ السلام کی امی جان۔ ولا تحزن، اب غم نہ کر، ولتعلم، بڑی گہرائی لفظ نے والے تعلم، جان لو، لوگ بھی جانے، قوم بھی جانے، فرعون والے بھی جانے، سارے جانے، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، میرے رب کریم کا وعدہ پورا ہو گیا۔ ہم نے تمہارے بیٹے کو اپنے انداز میں تیری گود میں واپس لوٹائے، اور رسول کی خوشخبری بھی سنائی۔ اللہ کے وعدے ہیں، خیال کرنا، یہ نہ سمجھنا میں گناہ کر رہا ہوں، جرم کر رہا ہوں، غلطیاں کر رہا ہوں، پکڑ میں نہیں آؤں گا۔ نہیں، جب تک سانس باقی ہے اصلاح بھی کرتا رہے، توبہ بھی کرتا رہے، اللہ سے معافی بھی مانگتا رہے بار بار۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو کڑیل جوانی میں ان کو موسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی بنایا۔ کڑیل جوانے پہ جب وہ پہنچے ہم نے کیا کیا؟ حکم و علم، حکمت دانائی عطا فرمائی۔ اللہ آگے جواب دے رہے ہیں نان اولیاء، پہلی بات ہم تمہارے دوست تھے جو وعدے تم سے کر رہے تھے۔ وعدے کن سے کرتے ہیں؟ اللہ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنے محسنین کو، اپنے مومن بندوں کو جو ہم پہ یقین رکھتے ہیں رمضان میں، ہم ان کو اس طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔